ایک عورت کو حمل ہوا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ سلیمان کیا بات ہے، تم نے بڑی خیر کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ لیتے، ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ لیتے، یعنی اپنی ساری تدبیروں کا انکار کر کے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیتے، یہ مطلب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا اصل مطلب یہ ہے، انشاءاللہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کی چاہت کا انکار کرو، ان سب کی چاہت کا انکار کرو۔ میں شروع میں نے عرض کر دیا تھا، لوگ کہتے ہیں اگر وزیر چاہے گا تو ہو جائے گا، صدر چاہے گا تو ہو جائے گا، وہاں نبی کے چاہنے پر نہیں ہو رہا، وہاں نبی کے چاہنے پر نہیں ہو رہا، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہاں نبی کے چاہنے پر نہیں ہو رہا، یہاں صدر الحکام کے چاہنے پر کیسے ہو جائے گا؟ وہ بھی وہ جو اللہ کے دین کے دشمن، وہ جو اللہ کے دین کے دشمن، یہاں تو ان کی چاہت پر امید لگائے بیٹھے ہیں مسلمان کہ یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے ایسے قرب والے انبیاء جن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت مدد کا وعدہ، ہر وقت نصرت کا وعدہ، وہاں سارے اسباب اعلیٰ قسم کے، عورتیں اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ نسل کی، خوب اچھے جننے والی عورتیں، لو جی، جن کے لیے ہوا اور پانی اور پرندے اور شیاطین سب جن کے لیے مسخر کر دیے گئے ہوں، ان کی بیویاں بچے جننے والی کیوں نہ ہوں گی؟ جہاں غیبی نظام مسخر ہو وہاں ظاہری نظام کیوں نہیں مسخر ہوگا؟ اللہ نے دکھلا دیا اور سمجھ گئے، ایک عورت کو حمل ٹھہرا، وہ جان پڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو گیا۔ جسد کہتے ہیں بے روح کے جسم کو، گوشت کا لوتھڑا لا کے ڈالا دایا نے کرسی پر، کہاں القینا علی کرسی ہی جسد، دایا نے کرسی پہ لا کر ڈالا، لو جی یہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے 100 کی 100 عورتوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے اور وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے کے گھڑ سوار مجاہد بنتے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہے ساری باتیں سمجھنے کی۔ ہم سب کے دل و دماغ کو اسباب نے ایسا باندھا ہوا ہے کہ عمل تو سبب کا پابند ہے، جہاں سبب اجازت دیتا ہے وہاں عمل ہو جاتا ہے، جہاں سب اجازت نہیں دیتے وہاں عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کمائی کے لائن کے احکام، خرچ کرنے کے لائن کے احکام، حقوق کے لائن کے احکام، عبادات کی لائن کے احکام، سب کے سب ضائع ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ یقین شکلوں پر ہے، صرف اس لیے کہ یقین شکلوں پر ہے۔ ایسا فرماتے تھے اسباب میں حرام داخل ہی اسباب کے یقین سے ہوتا ہے۔ یہ کمانے کے لیے حرام اسباب حاصل کرتے ہیں، سود پر قرضے لیتے ہیں، پھر ان سودی قرضوں سے جو حالات آتے ہیں ان حالات کا علاج بھی سودی قرض سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، سود سے آنے والے قرضے کا علاج بھی سود سے ہی ہوتا ہے، سود سے آنے والے قرضوں کا علاج بھی سود سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو عزیزو، اس ساری نقل حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ عمل کو سبب پر مقدم کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالی اس کے منتظر ہیں کہ میرا بندہ ایک وقت تک تو عمل کو سبب پر مقدم کرے۔ اس لیے ابن مسعود فرماتے تھے اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو، حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو، حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کرو، تاکہ ہم تمہیں نماز کے بعد کی دعاؤں سے ظاہر کے خلاف کر کے دکھلائیں، تمہیں ہم راستہ دکھلاویں گے، اعمال پر کامیابی دے کر تمہیں راستہ دکھلائیں گے کامیابی کا۔ مگر وہی بات ہے کہ مسلمان شکلوں میں کامیابیاں تلاش کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے. اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے. اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کر رہا نہیں. بہت اصولی بات ہے. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ. اس کی جتنی نقل و حرکت کے ذریعے اس کی دعوت دی جاوے گی، نقل و حرکت کے ذریعے جتنی اس کی دعوت دی جاوے گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہوگا. اس لیے ہماری ساری محنت کا اصل مقصد ہے نقل و حرکت کے ذریعے، اعمال کے ذریعے یقین کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا. اللہ تعالیٰ نے اس نقل و حرکت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. نقل و حرکت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. یقین ماحول کی تبدیلی نقل و حرکت میں رکھی ہے. یہ تو آپ کو ملے گا صحابہ کی زندگی میں کہ صبح سے لے کر شام تک کی کارگزاری ہے. ایک صحابی قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی اور نمازیں ہونے لگی، مسجدیں بننے لگی، اذانیں ہونے لگی. صبح سے شام تک ماحول کی اور یقین کی تبدیلی اللہ نے دعوت میں رکھی ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ عملی سرمایہ انسان ہے. جب تک انسان خود دعوت عبادت کے لیے استعمال نہ ہوگا، انسان جب تک خود دعوت عبادت کے لیے استعمال نہ ہوگا، عملی سرمایہ خود انسان ہے. عملی سرمایہ خود انسان ہے. باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ عملی سرمایہ نہیں ہے. باہر کی جتنی شکلیں ہیں عملی سرمایہ نہیں ہے. عملی سرمایہ انسان ہے. عملی سرمایہ انسان ہے. جو عمل انسان کی اعضاء سے بنے گا اس کا اثر پڑے گا. نیک تو پھر خیر کی شکلیں بنیں گی، اور برے اعمال ظاہر ہوں گے تو پھر کائنات میں فساد کی اور نقصان کی شکلیں بنیں گی. اصل کائنات مسلمان ہے. اصل کائنات مسلمان ہے. غیر مسلم اصل کائنات نہیں ہے. جس طرح جانور اصل کائنات نہیں ہے. جانور اصل کائنات نہیں ہے. جانوروں کو جو راحت ملے گی وہ مسلمان کے عمل سے ملے گی. ایسے ہی اغیار کو راحت ملے گی مسلمان کے عمل سے ملے گی. مسلمان کے عمل سے ملے گی. مسلمان اصل کائنات ہے، اغیار اصل کائنات نہیں ہے. بس جن مسلمانوں کا یقین کائنات پر ہے وہ غیروں کو اصل کائنات سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جن کا آدمی اقتدار ہے وہ اصل کائنات ہیں. اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس میرے احکام ہیں وہ اصل کائنات ہیں. اتنی سی بات. اللہ یہ فرماتے ہیں جن کے پاس میرے احکام ہیں وہ اصل کائنات ہیں. مسلمان یہ سمجھتا ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اصل کائنات ہیں. بس عزم کر لو اس بات کا، ہمیں کوئی حاجت پیش آئے گی ہم عمل کو سب پر مقدم کریں گے. وہ تو اصل میں حاجت کے پیش آتے ہی سب کا خیال آتا ہے. یہ شیطان لگا رہتا ہے. شیطان ایسا لگا ہوا ہے جیسے ہی کوئی حاجت پیش آئے گی شیطان فوراً سب یاد دلاوے گا. شیطان فوراً سب یاد دلائے گا. اس حاجت کے لیے یہ سبب، اس حاجت کے لیے یہ سبب. ساری حاجتیں اسباب پر ایسی تقسیم کر دے گا اور ساری حاجتوں کو اسباب کے ساتھ ایسا باندھ دے گا کہ عمل کا تو خیال بھی نہیں آئے گا. لوگ اسباب کے استعمال میں عمل کو ضائع کرتے ہیں. ابھی تو مریض کو لے چلو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو مریض کی حالت ایسی ہے اسے پہلے لے چلو. ہائے اللہ تعالی کوئی بھی حالت، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی پریشانی لا کر صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کو مقدم کرتا ہے یا سبب کو. اگر سبب کو مقدم کرے تو پھر یہ اسباب کے حوالے، اور اگر عمل کو مقدم کرے تو ہمارے حوالے. کتنی آسان بات. عمل کو مقدم کرے تو یہ ہمارے حوالے، ہم دیکھیں گے. اور اگر کرے سبب کو مقدم تو بس سبب کے حوالے. تم جانو تمہارے اسباب جانو.
صحابہ کرام سے اعمال کو اسباب پر مقدم کرا کے انہیں دعا والا بنایا تھا، ان کو دعا والا بنایا تھا۔ بس اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود بھی اس راج پر آنا ہے۔ ہاں، ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، لیکن اسباب کو اتنا مؤخر کرو کہ اعمال سے کامیابیاں نظر آنے لگیں۔ اسباب کو مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، ترک کرنے کو۔ مولانا فرماتے تھے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اسباب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں ہے۔ مجاہدہ تو یہ ہے کہ تم عمل کے لیے سو کو مؤخر کر دو، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے امر سے کامیاب کرتے ہیں، پھر دیکھنا۔ اس کے لیے اسی کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرنا ہے۔ اس کے لیے ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ، اس کے لیے ارادے فرماؤ اور نیتیں فرماؤ۔ ہم سمجھتے تھے دعوت دینے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ عمل اور دعا کی قوت ظاہر ہو جائے، عمل اور دعا کی قوت ظاہر ہو جائے۔ اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو۔ جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ بیرون کے لیے باہر عرب کے سال میں کو پیش کریں، جو علماء جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ کھلے خط کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے اپنا